اس لیے میں بغیر بیگ کے آیا ہوں، بغیر بیگ کے کہ ڈھول تاشے والے آئے وہی نکاح پڑھائیں، یا پھر علل اعلان آپ یہاں توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں گے۔ جی جی اکثر مسلم سماج میں جو جہیز کا معاملہ ہے، دہیج، ڈی جے اور بینڈ باجا، بارات، ان تمام چیزوں کو لے کر کے مسلم سماج میں سمے سمے پر آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، اور کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مسلم انٹلیکچوئلز، علماء اکرام، عالم دین، مفتی اکرام کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا ہے فلاں راجیہ میں کہ کسی بھی مسلمان کی بارات میں اگر ڈی جے ہوتا ہے، بارات اگر اس کی نکلتی ہے، بینڈ باجا ہوتا ہے، جہیز کا دکھاوا ہوتا ہے، تو ایسے میں کوئی بھی مفتی یا عالم نکاح نہیں پڑھائے گا، اور اس پر کئی بار عمل ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بڑا چونکانے والا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آج کل، مدھیہ پردیش کا ہے، چھتر پور ضلع کے نوگاؤں کا ہے، جہاں پر ڈی جے اور گاجے باجے کے ساتھ جب بارات لے کر دلہا پہنچا تو مسجد کے امام صاحب جو نکاح پڑھانے کے لیے جن کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اسٹیج پر جب پہنچے نکاح پڑھانے کے لیے، پہلے تو جب مسجد میں پہنچے نکاح کے لیے تو وہاں سے ان کے الٹے پیر بھگا دیا گیا، اور اس کے بعد اسٹیج پر پہنچنے کے بعد امام صاحب نے زبردست پھٹکار لگائی دلہا کو اور یہ کہا کہ آپ ایک غلط مثال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پر کئی سالوں سے اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بارات جو ہے وہ ڈی جے کے ساتھ یا بینڈ باجے کے ساتھ نہیں نکلے گی، اگر ایسا ہوا تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، یہ ہم نے کہہ رکھا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس پرمپرا کو توڑا ہے، اس لیے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جب زیادہ دباؤ پڑا تو امام صاحب نے یہ کہا، مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میں نکاح جب ہی پڑھاؤں گا جب آپ سب کے سامنے معافی مانگیں گے۔ دلہا کو مجبور کیا معافی مانگنے کے لیے، دلہا نے معافی مانگی اور اس کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ پورے شہر میں ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، آپ جو ہے ڈھول تاشے لے کر کے مسجد تک گئے، مسجد سے پھر یہاں تک آئے، الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال جب سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے کسی شادی میں ڈھول تاشے بجانے کی اور ڈی جے لانے کی، لیکن یہ پہلی شادی ہو گئی کہ بھائی بارات بھی ڈھول تاشے سے آ رہے ہیں، مسجد تک آئے، مسجد سے پھر یہاں تک آئے، اس لیے مسجد تک تو آیا نا، مسجد کے اندر تھوڑی کی جاتا ہے ڈی جے لے کر کے، نہیں یہ نہیں، اس لیے میں بغیر بیگ کے آیا ہوں، بغیر بیگ کے کہ ڈھول تاشے والے آئیں وہی نکاح پڑھائیں، یا پھر علل اعلان آپ یہاں توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں گے۔ جی اور سارے سماج مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کام کر رہے تھے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن آپ نے شروع کیا، کل دوسرا شروع کرے گا، ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا۔ آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا کہ علماء جو ہے ممبر سے چلائیں چیخیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، نوکر سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے ڈھول تاشے بجائیں چاہے بینڈ باجے بجائیں، تم تو نکاح پڑھانے آؤ گے، تم تو ہمارے نوکر نہ سمجھو علماء اکرام کو، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، تو یہ غلطی نہ کرو، آپ نوشہ بنے، دولہا بنے، آج بہت مبارک دن ہے، اور ڈھول تاشے لے کر کے آپ مسجد تک گئے، مسجد سے پھر یہاں تک آئے، آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا، علماء کا مذاق اڑایا، پورے شہر اور سماج کا مذاق اڑایا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے آپ کے یہاں کتنی بہترین شادی ہوئی آپ کے بھائی کی، اور مسجد کے اندر سے نکاح ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ماحول، اور 1 مہینے کے بعد شادی ہوئی اسی گھر کے، اور کسی کو خبر نہیں، 2 دن یہ الگ جو ہے جو بینڈ والے تیار کر دیا انہوں نے، اچھی بات ہے، آپ کی خود شادی ہے، آپ کو تو ویسے بھی خاموش ہونا چاہیے، جن کو کرنا وہ کریں گے، جس کی شادی ہے وہ خود کرتا ہے کیا؟ تمہارے ساتھ سب کام کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ، غلط بات ہے، بہت غلط، پورے شہر کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک پورے شہر ضلع چھتر پور میں بھی نوگاؤں بہت اچھا چل رہا تھا اپنا، کہ چھتر پور میں ڈی جے بج رہا ہے، یہاں وہاں سب کہاں ڈی جے بج رہا ہے، لیکن اپنا نوگاؤں میں نہیں بج رہے تھے بینڈ باجے، اور آپ مسجد خدا کے گھر تک ڈی جے لے کر بینڈ باجے لے کر کے گئے ہیں۔ بتائیے اتنا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا اچھا دن دکھایا کہ شادی والا دن سب سے خوشی کا دن رہتا ہے انسان کا، لیکن آپ نے شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا، اور آپ سوچتے ہیں ڈھول تاشے لے کر جائیں گے مسجد کے دروازے تک اور مسجد میں جا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمہارا سجدہ قبول ہوگا؟ بتائیے، کہیں سے سند لے کر کے آئیے، کہیں سے ہمارے لے کر کے آئیے، تو سجدہ کیوں کیا؟ یہ تو خدا کے گھر کا بھی مذاق ہوا نا، اتنا اچھا سب کچھ چل رہا ہے، اس پہ چھوٹے دوڑی ہو تم یار،
شادی کے لائق ہو گئے, شادی ہو رہی ہے آج تمہاری, اور اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے, اور تم یہ کام کر رہے ہو, تم پورے سماج کو تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تم بول رہے ہو ہم کو. غلط بات, توبہ کیجیے سب کے سامنے, توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. لیکن آج کے بعد کبھی جو ہے سماج کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. معافی چاہتے ہیں. یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے, مدھیہ پردیش کے چھترپور ضلع کے نوگاؤں میں ڈی جے اور گاجے باجے کے ساتھ بارات لے کر پہنچے مسلم دولہا کا معاملہ تھا, جو اس وقت بھاری پڑ گیا ان کو جب قاضی نے نکاح پڑھانے سے منع کر دیا. قاضی کچھ دیر بعد ور بہو کے پکش کے سارجنک معافی مانگنے پر قاضی نے نکاح پڑھا دیا اور ہدایت دی کہ اس طرح کا برتاؤ سویکار نہیں کیا جائے گا. دراصل چھترپور ضلع میں مسلم سماج کی کمیٹیاں دوارا شادی وواہ میں ڈی جے اور ڈھول تاشے بجانے پر پرتبند لگایا گیا ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں قاضی دولہے کو سب کے سامنے پٹکار لگا رہے ہیں. قاضی صاحب بکھر گئے اور انہوں نے نکاح پڑھانے سے منع کر دیا ہے. قریب 4 گھنٹے چلے مان منول کے بعد قاضی ایک شرط کے ساتھ مان گئے. شرط کے انوسار وہ ور بہو کے دونوں نے اسٹیج پر جا کر سارجنک طور پر معافی مانگی. اس کے بعد دیر رات 1:30 پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. جامع مسجد قاضی منور رضا قاضی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے شادی میں فضول خرچ روکنے کے لیے تنظیم چلائی ہے. شادی میں ڈی جے بجانے اور ناچنا گانا اسلام میں حرام ہے. شریعت اس کے لیے منع کرتی ہے. ڈی جے پر شراب پی کر ناچتے ہیں اور ہڑدنگ مچاتے ہیں. دیر رات ڈی جے سے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. بچے پڑھ نہیں پاتے, اس لیے سماج نے اس طرح کا نیم بنایا ہے اور اس نیم پر کئی سالوں سے پوری طرح سے کام بھی چل رہا ہے. اس نیم کو لوگ مان بھی رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس نیم کا النگھن کرنے کا. اور یہ بہت بڑی مثال پیدا کی ہے قاضی صاحب نے, شہر قاضی صاحب نے, کہ انہوں نے 4 گھنٹے تک پریشان کیا دلہا دلہن کے گھر والوں کو, دلہا کو, دلہن کو, اور نکاح نہیں پڑھایا. 1:30 بجے نکاح پڑھایا گیا, بہت منول کے بعد, معافی تلافی کے بعد, اور یہ ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے. شاید اسی طرح سے پورے دیش میں مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو فضول خرچی ہے اس پر پابندی لگ سکے, اور اس کے ساتھ ہی جو واہیات چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں, جن کا کوئی تصور نہیں ہے نکاح میں. نکاح جو ہے سب سے آسان چیز ہے اور اس کو آسان اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ حرام کاری پر انگوش لگایا جا سکے, اس پر پابندی لگائی جا سکے. اور آسان اس لیے بنایا گیا ہے کہ آج جس طرح سے ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں, اپنی شادی کی عمر سے نکلی چلی جا رہی ہیں, لیکن باپ ان کی شادی اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ کوئی مناسب رشتہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز دینے کے لیے. تو اسلام ان تمام معاشی برائیوں کو لے کر کے کھل کر بات کرتا ہے, اور نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ اس پر نوجوانوں کو ترغیب بھی دیتا ہے کہ بنا کسی فضول خرچی کے شادیاں کی جائیں. بچیوں کو ایک جوڑے کپڑے میں لے کر چلے جائیں. کھانے کا بھی, جو آج کل بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, جب دلہا بارات لے کر کے پہنچتا ہے, اور کئی بار باراتیوں کی کوانٹٹی کو لے کر جھگڑے ہو جاتے ہیں, نکاح نہیں ہو پاتا, شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, کئی بار مہر کو لے کر جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو لے کر کے اسلام صاف صاف بتاتا ہے, صاف صاف رہنمائی کرتا ہے. ہزاروں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ذکر نکاح کیا جب پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی کیا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کس طرح سے نکاح اتنا آسان ہے, ایجاب و قبول ہے, مہر ہے, بہت معمولی سی مہر ہے. مہر فاطمی کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں کس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا گیا اور کس طرح سے اس میں کیا مہر رکھی گئی. یہ ساری چیزیں امت کے لیے مثال بنا کر کے پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور اس پر اگر ہم عمل کریں تو معاشرے کی بہت ساری برائیوں سے رک سکتے ہیں. شکریہ آپ کو. ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں, فالو بھی کریں. دھنیہ واد.